بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ہم میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے کنبے اور قبیلے سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی پھر ہر ادا محبوب ہوتی ہے، اور اس کا ہر قول محبوب ہوتا ہے، اس کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کا جانور کیسا ہوا کرتا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے ایسے سینگدار دمبا لانے کا حکم دیا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو، یعنی اس کے پاؤں اور اس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، اور سیاہی میں بیٹھتا ہو، یعنی اس کا سینہ اور اس کا پیٹ سیاہ ہو، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور سیاہی کے اندر وہ دیکھتا ہو، یعنی اس کی آنکھوں کے ارد گرد سیاہی مائل دائرے بنے ہوئے ہوں۔ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی صفات والا ہی دمبا لایا گیا۔ قال یا عائشہ ہلم المدیۃ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے چھری پکڑاؤ۔ ثم قال اشحذیھا، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس چھری کو تیز کرو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کا تیز کرنا مستحب ہے۔ ففعلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے چھری تیز کی۔ ثم اخذها واخذ الکبش، آپ علیہ السلام نے چھری کو پکڑا اور پھر آپ علیہ السلام نے اس مینڈے کو پکڑا۔ فاضجعه، پھر آپ علیہ السلام نے اس کو لٹایا۔ ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ضحى به، آپ علیہ السلام نے اس کو لٹایا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لیجئے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لیجئے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ معلوم ہوا کہ انسان قربانی کر کے اس کا ثواب اپنے اہل و عیال اور دوسرے مسلمانوں تک بھی اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحیل، کہ آپ علیہ السلام سینگدار موٹے اور فربے دمبے کے ساتھ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ ینظر فی سواد ویمشی فی سواد، کہ ایسا دمبا جو سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی اس کی آنکھوں کے ارد گرد سیاہ دائرے بنے ہوئے تھے، ویمشی فی سواد، اور جو سیاہی میں چلتا تھا، یعنی اس کے پاؤں اور اس کی ٹانگیں سیاہ تھیں۔ یہاں اس حدیث مبارکہ سے ایک بات فقہاء نے مستنبط کی ہے کہ موٹے تازے اور خوبصورت جانور کی قربانی کرنا مستحب ہے۔ اگر ایک شخص موٹے تازے فربے اور خوبصورت جانور کی قربانی کرتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ دو دبلے اور پتلے اور ایسے کہ جو خوبصورت نہیں
ان کی قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے اس ایک فربے اور خوبصورت جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔